السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نارسسزم کے بارے میں، ہاؤ ٹو اسپاٹ اے نارسسسٹ۔ نارسسزم ایک بز ورڈ بن چکا ہے، ہر دوسرے انسان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ تو بڑا نارسسسٹ ہے، آئی مائی سیلف کیچ مائی سیلف سیئنگ دس ورڈ کوائٹ آفٹن۔ سو آئی تھاٹ کہ ہم ایک ایسی چیک لسٹ بنائیں جس پہ ٹک 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 اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ نارسسسٹ ہے۔ کیونکہ نارسسزم کی نشانیاں کسی نہ کسی حد تک، اس کی کچھ ٹریٹس ہم سب میں کسی نہ کسی حد تک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ایک پوری لسٹ جو آپ کے پاس ہے، جو کہ میں بتانے جا رہی ہوں، اگر وہ سب ٹک 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 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا انسان جو ہے اس کو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ اینڈ ریممبر کہ جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یہ ٹریٹیبل نہیں ہوتا، ایکسیپشنز آر دیئر، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ دوسرے انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو اکنالج کرے اس چیز کو کہ ہاں میں ایک نارسسسٹ ہوں، اور وہ اس کے لیے ایکٹیولی ہیلپ سیکھ کرے، تھیراپی سیکھ کرے، تب جا کے ممکن ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے ان پیٹرنس کے اوپر کام کر سکے، ادروائز یہ ناممکن ہے۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم بات کرتے ہیں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی جو چیک لسٹ ہے اس کے بارے میں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز جو کہ میں مینشن کروں گی وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا از نیئرلی امپاسبل، ٹھیک ہے۔ ہم ویسے تو بات کرتے ہیں نارمل، لیکن اگر آپ کو ان سے کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کی آپس میں کسی چیز کو لے کے کانفلکٹ ہے، اگر کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے مسلسل ایک ہیڈک بنی ہوئی ہے اور وہ ان سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ ان کے ساتھ اس چیز کے بارے میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ایگو ہوتی ہے، دے ہیو بگ 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 ایگو ڈیپ ڈاؤن، چاہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، اور کسی لیول پہ کچھ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے یا ان کی سائڈ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو اکنالج نہیں کرتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ان کی پرابلمس کے بارے میں یا ان کی کچھ چیزیں آپ کو کیسے امپیکٹ کر رہی ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ دا مومنٹ آپ بات کریں گے جہاں پہ ان کے ساتھ ان کے بارے میں بات کریں گے، ان کی کسی غلطی، کمی، کوتاہی کے بارے میں بات کریں گے، کہاں پہ ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، آپ کے بیچ میں فل فلیج لڑائی ہو جائے گی، کیونکہ وہ دوسرا انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں بات نہیں سنے گا۔ وہ لوگ پرسنل جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو لیک کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ، اور میں نے دیکھا ہے یوزلی، کیونکہ دیکھیں اگر ہم باہر کسی بندے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس کے اندر جو کہ نارسسسٹک پرسنالٹی جس کی ہے، ہم اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایکسپیرینس کر پائیں گے، لیکن جب آپ کسی لائف پارٹنر کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کسی بندے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور وہ نارسسسٹک ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہیں، رائٹ؟ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی چیز لے کے اس بندے کے پاس گئے اور بس اس پہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ نارسسسٹک لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ایز اے لائف پارٹنر، ان کو یوں ہی لگتا ہے کہ مے بی مجھے کمیونیکیشن کی کچھ بیٹر چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، مے بی آئی ایم ناٹ کمیونیکیٹنگ انف، مے بی آئی ایم ناٹ کمیونیکیٹنگ ویل، مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ assertive کمیونیکیشن دیکھ لیں، آپ نان وائلنٹ کمیونیکیشن دیکھ لیں، دیر آر سو مینی تھنگس، ڈفرینٹ ناموں سے پازیٹیو طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کے سٹائلز جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ اسپیسیفکلی میں بکس کی بات کر رہی ہوں۔ نان وائلنٹ کمیونیکیشن ایک بہت اچھی بک ہے، لیکن دا تھنگ از کہ آپ ایک نارمل بندے کے ساتھ، ہم سب کو اپنا کمیونیکیشن امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی واقعی میں ہم ایک بہت اٹیک کرنے والی لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہت کرٹیکل وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ورک نہیں کرتا۔ تو ان دیٹ کیس ہمیں واقعی میں اپنے آپ کو پازیٹیو کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ آنیسٹلی کچھ بھی ورک نہیں کرتا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹنر ہوتا ہے، جو ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر فرسٹریشن بڑھتی رہتی ہے، اور اس کا اپنے اوپر جو بلیف ہے وہ ختم ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے اچھا میں بھی یہ چیز میں سیکھ لوں تو ہمارا کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گا، یہ چیز میں سیکھ لوں، یہ والا طریقہ سیکھ لوں تو کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گا، لیکن دا تھنگ از کیونکہ مسئلہ دوسرے انسان کے اندر ہے، آپ کوئی بھی طریقہ سیکھ لیں، ہاں ہو سکتا ہے آپ کا پیس برقرار رہ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا کہ کوئی ایسی زبان آپ کو آ جائے گی، کوئی ایسے الفاظ آپ کو آ جائیں گے جس سے آپ کا میسج دوسرے انسان کے بارے میں گیٹ تھرو کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ سو یس، اپنی انرجی ریزرو کریں۔ اف آپ نے ہر طریقہ اپنا لیا ہے، آپ کو ہر طریقے سے بات کر کے دیکھ لیا، لیکن دوسرا انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں بات سننا ہی نہیں چاہتا،
وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی لینا ہی نہیں چاہتا، تو مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں، دوسرے انسان کے ساتھ ہے. سو یس، دس از نمبر 1. نمبر 2، اچھا ہوتا یہ کہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں جب آپ کی آپس میں کانفلکٹ ہوتی ہے یا دوسرے انسان کو جب آپ کی کوئی چیز بری لگتی ہے، اگر آپ آن لائن ریلیشن شپ میں، ہوتا کیا یہ لوگ گوسٹ کر جاتے ہیں. گوسٹنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں وداؤٹ ٹیلنگ یو، وداؤٹ میکنگ یو اویئر. اب جیسے لیٹس سے ان ہیلدی فیشن دو لوگوں کی آپس میں کانفلکٹ ہوئی، ایک بندہ اسپیس لینا چاہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، مجھے تھوڑی اسپیس چاہیے، مجھے تھوڑا ٹائم دو اپنے ایموشنس کو پروسیس کرنے کے لیے، دین آئی گیٹ بیک ٹو یو. ٹھیک ہے، دیٹ از اے ہیلدی وے آف communicating boundaries, or that is a healthy way of telling the other person that you need space. But with such people, they don't do that. وہ غائب ہو جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی نہیں. اب یوزلی جو دوسرا پارٹنر ہوتا ہے وہ ابینڈنڈ فیل کرتا ہے، وہ اس کے اندر انگزائٹی بڑھتی جاتی ہے اور وہ اس پہ جتنی اٹینشن سیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگ اتنی ہی زیادہ جو اٹینشن ہے وہ اس کو ود ہولڈ کر لیتے ہیں. اور اگر آپ ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کا آن لائن ریلیشن شپ نہیں، آپ ساتھ رہ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. دے وونٹ ٹاک ٹو یو فار ڈیز، دے وونٹ ٹاک ٹو یو فار ویکس، دے وونٹ ٹاک ٹو یو، سمپلی وونٹ ٹاک ٹو یو وداؤٹ ایون کمیونیکیٹنگ اٹ ٹو یو کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، یا ان کو اسپیس چاہیے، یا دے ول گیٹ بیک ٹو یو، اینڈ اٹ بیکمز ریئلی ریئلی انوائنگ. اگین، اگر ایک بندہ آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہا ہے تو دوسرا جو پارٹنر ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت ابینڈنڈ فیل کرتا ہے اور وہ بہت اپنے آپ کو مطلب بہت بری فیلنگس میں سے گزرتا ہے. So this was my second point. Now, third point. ایسے لوگ ہمیشہ آپ کو آپ کے ہی مسئلوں کے اندر الجھا کے رکھتے ہیں. ان کے بارے میں بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس مسئلے میں سے نکلیں گے کہ آپ کے اندر مسئلہ کیا کیا ہے. مطلب they will keep on pointing out this is wrong with you, this is wrong with you, right from the way you breathe to the way you sit, to the way you stand, to the way you walk, to the way you talk. I'm just saying it, but yes, ان کو اس طرح کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں. Usually like there is not a bigger problem جس پہ آپ لوگوں کے آپس میں کانفلکٹس ہو رہی ہوتی ہیں، جس پہ دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو الجھا رہا ہوتا ہے چھوٹی 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 چیزوں میں، ڈے ٹو ڈے بیسس کی آپ کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا اس طرح سے آپ کو آپ کی غلطیاں بتائی جاتی ہیں کہ آپ اسی کے ساتھ ڈیل کرتے رہتے ہیں، اور آپ کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے کہ بگر پکچر جو ہوتی ہے کہ جس میں دوسرا انسان جو ہے اس کو کہاں پہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ ایسے لوگ اپنے آپ کو امپروو نہیں کرنا چاہتے ہیں، اینڈ ایز آئی ٹولڈ کہ ان کی ایگو اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو اکنالج کرنا، ماننا یا اس پہ پر کام کرنا وہ چاہتے ہی نہیں. تو اس لیے آپ کی اٹینشن اپنی غلطیوں کے اوپر سے ہٹانے کے لیے وہ آپ کے اندر سے کیڑے نکالتے رہتے ہیں. وہ ہمیشہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ایسے پارٹنرز کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ان کی باتوں پہ سماؤ یقین بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. امیجن کہ آپ ایک لائف پارٹنر obviously you are sharing most part of your day, most part of your life. So you're living with one such person جو آپ کو مسلسل ایک فیڈ بیک دے رہا ہے. آہستہ آہستہ وہ آپ کی انر وائس بن جاتی ہے. آپ اس بندے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایسے پارٹنر کے ساتھ رہتے ہوئے لوگوں کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے. اور وہی سیلف اسٹیم، جو لو سیلف اسٹیم ہے، وہ ان کو اس ریلیشن شپ سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتی. آپ کا اپنے اوپر سے بلیف اٹھ جاتا ہے، آپ کے اندر سے کریج ختم ہو جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو ایک شٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور شٹ کی طرح ہی ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیکاز دیٹ از واٹ یو آر گیٹنگ فرام دا ادر پرسن، دیٹ شٹی بیہیویئر. سو دس از more like a loop, it's more like a cycle. So this is a major thing in narcissistic personality disorder, like جن لوگوں کے اندر یہ ڈسارڈر ہوتا ہے. And then the fourth one is کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پرسنل رسپانسبلٹی نہیں لیں گے. وہ کبھی بھی اپنی غلطی کا اعتراف اقرار نہیں کریں گے until unless there is a caveat here, and that is the moment ان کو یہ لگے گا کہ آپ چھوڑنے والے ہیں، آپ ان سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، یا اب آپ ان کی اس چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہاں پہ کچھ دیر کے لیے they can become overly sweet with you and they can admit their mistakes, they can talk ہاں مجھ سے یہ ہوئی. again وہ بہت کلیئرلی ایکسپلیسٹلی نہیں بیان کریں گے، مطلب وہ بھی اس طرح سے کہ آپ ہی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جائے گی. اینڈ ایٹ ٹائمز اگر ان کو لگے کہ بہت ہی اسٹرانگ چیز ہے تو شاید وہ فل رسپانسبلٹی لے بھی لیں. بٹ دا تھنگ از وہ چیز زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرتی. ایونچولی دے ول گو بیک ٹو دا سیم پوائنٹ جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا، اور جو ان کے اندر کی دنیا ہے اور جس طرح سے وہ محسوس کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی بری ہوتا ہے، اور وہ سارا کچھ
आपके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाता है. एंड दैट टेक्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ वन, दैट इज़ प्रोजेक्शन. लिटरली हर वो चीज़, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम आईने में देखते हैं, हमें हमारा रिफ्लेक्शन नज़र आती है. द मिरर इज़ प्रोजेक्टिंग समथिंग बैक एट अस एंड दैट इज़ आवर ओन रिफ्लेक्शन. With such people, every single thought of theirs, every single insecurity of theirs, every single thing which is going on in their mind and which they actually are themselves, they will project it upon you. अपना वो हर चीज़ में कहेंगे, हर वो चीज़ जो उनके अपने अंदर है वो कहेंगे कि ये तुम्हारे अंदर है, और फिर वो कहेंगे तुम मानो, admit it that this is inside you. एंड इट कैन बी सो ड्रेनिंग. एंड एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग गैस लाइट हो भी जाते हैं. गैस लाइट होने से मुराद ये कि हम जो उन्होंने हमारे लिए, जो उनकी रियलिटी है, हम उसी के ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप में जब रहते हैं सेल्फ डाउट का शिकार रहते हैं. और अगेन वो सारी चीज़ें जो लाइक मैनी पीपल who go into such relationships quite confident about themselves, but after living with such people for a few years, what happens is कि आपके अपने बारे में बहुत सारी नेगेटिव टाइटल्स आपके अपने दिमाग में भी बन जाते हैं. यू स्टार्ट लिविंग दैट. वो बंदा जो आपको कह रहा होता है, जो बोल रहा होता है, जो नेट पिकिंग कर रहा होता है, जो क्रिटिसिज्म कर रहा होता है, जो आपको मुसलसल आपकी नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, आपको भी अपने अंदर वही चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं. आप उसकी नज़र से अपने आप को देखना शुरू हो जाते हैं, आप उसके लेंस से अपने आप को देखना शुरू हो जाते हैं. उसकी रियलिटी आपकी रियलिटी बन जाती है. सो या इट कैन बी रियली ड्रेनिंग. सच पीपल प्ले माइंड गेम्स. मतलब देयर इज़ नो क्लैरिटी, ऑनेस्टली देयर इज़ नो क्लैरिटी. एंड दैट इज़ सिक्स पॉइंट कि क्लैरिटी लैक करती है. जैसे हम बात करते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन, कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रही हूँ, ये करने वाला, नेक्स्ट स्टेप ये होगा. ऐसे लोग कभी भी आपको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते. वो आपको गेम्स में उलझाए रखते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ. आपको कभी भी व्हाट एग्जैक्टली दे आर थिंकिंग, व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू डू, चाहे वो एक छोटी सी कोई डिनर है या कोई फैमिली इवेंट है या कुछ भी है, उस बारे में आपके साथ क्लियरली बात नहीं करेंगे. वो रादर गेसिंग गेम्स में डालेंगे आपको. अपने दिल की बात वो आपको नहीं दिखाएंगे, वो नहीं बताएंगे. यस, दैट इज़ द पॉइंट. नाउ सेवंथ वन, उनकी ज़िंदगी के हर मसले के ज़िम्मेदार आप हैं. Although I have spoken about personal responsibility, but that was in another context. Even आपसे रिलेटेड चीज़ों की जिम्मेदारी क्या उन्होंने लेनी है, कि उन्होंने जो आपके साथ ज़्यादती की है, गलत किया है, उनकी अपनी ज़िंदगी में भी जितने मसले हैं वो सब के सब उनके ज़िम्मेदार आप ही हैं. अगर उनकी लेट्स से कि कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसकी वजह आप हैं. उनके कोई इमोशनल इश्यूज़ हैं, उनकी वजह आप हैं. कुछ भी उनका प्रॉब्लम है, उसकी रीज़न आप हैं. सो या there are so many little bit nitty gritty things, details, which I won't like to add here. I will talk about those things in another video. But yes, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर ये सारी चीज़ें टिक 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 हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ रह रही हैं या रह रहे हैं. अब डील कैसे करना है ऐसे लोगों के साथ, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी. हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड yes, give me your feedback. Assalamu alaikum.